فضول گوئی سے بچ جائے یہ زباں میری، میرا کلام درود و سلام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ اب مدینے روانہ غلام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ایک خاص عمل کثرت سے آپ پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ کہتے ہیں غموں نے جو تمہیں گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے گھیر لیا ہے درود پڑھو، اگر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، ہر درد کی دعا ہے صلی علی محمد، دافع ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک ایسا وظیفہ ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ پھر بھی افسوس کہ ہم درود پاک پڑھنے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج سچی نیت کیجیے، انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں گے۔ کم از کم آج سے 41 دن ناغہ نہیں کرنا۔ جو عمل حدیث پاک کا مفہوم ہے 40 دن بلا ناغہ کر لیا جائے، اللہ پاک اس عمل کو بندے کی طبیعت بنا دیتا ہے۔ اب وہ عمل اس کی طبیعت بن جاتا ہے، وہ عمل کرے گا نہیں، اس کو چین نہیں آئے گا۔ بے نمازی ہے، نماز شروع کر دے، 41 دن اس کو محنت کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے؟ جب 40 دن پورے ہو جائیں گے، 41ویں دن اللہ پاک کی رحمت سے نماز اس کی طبیعت کا حصہ بن جائے گا۔ درود پڑھتا ہے، 40 دن پورے ہو گئے ہیں، درود پڑھنا اس کی طبیعت کا حصہ بن جائے گا۔ جھوٹ کی عادت نہیں جا رہی، جھوٹ ختم کر دے، سچ بولنا شروع کر دے۔ 40 دن مشکل گزریں گے، 40 دنوں کے بعد اللہ نے چاہا اللہ اس کی طبیعت میں سچائی لکھ دے گا، سچ بولے گا۔ والدین کی خدمت کرنے کو دل نہیں کرتا، مسئلہ ہے، جان بوجھ کے کرتا رہے، 40 دن گزار دے، اللہ نے چاہا تو والدین کی خدمت کرنا اس کی طبیعت بن جائے گا۔ اسی طرح بے شمار برائیاں ہیں کہ جس کے معاشرے میں بہت سارے شکار افراد نظر آتے ہیں، اگر ان پہ محنت کی جائے، ان کو بار بار سمجھایا جائے اور پیار سے، یاد رکھیے گا سمجھانے کا جب لفظ آئے نا، اس کا مطلب تو پیار کرنا، محبت دینا، اگلے کی عزت کرنا، جھڑکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ برا بلا نہیں کہنا، اس کو اچھے انداز سے سمجھانا، دوبارہ عرض کروں اچھے انداز سے، ٹھیک ہے؟ بعض کا تھوڑا سا برا انداز دوسرے بندے کی ساری زندگی کو برا بنا دیتا ہے، تھوڑا سا آپ کا اچھا انداز اگلے کی ساری زندگی کو اچھا بنا دیتا ہے۔ اللہ کرے والدین کو بھی، اللہ کرے بڑوں کو بھی، اللہ کرے ہماری ماؤں کو بھی، سب کو، بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اچھے انداز سے سمجھانا آ جائے۔ آج مسلمانوں میں بہت ساری بیماریاں ہیں، بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ہمیں اچھے طریقے سے گفتگو کرنا نہیں آتی، اچھے طریقے سے سمجھانا نہیں آتا، اچھے طریقے سے کام نہیں کرنے آتے۔ اللہ کرے ہمیں اچھا اخلاق نصیب ہو جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا، آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا۔ اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے، ان کے اخلاق کا کوئی ذرہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کرے ان کے اخلاق کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے اور ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو کرنا آ جائے، اچھے انداز سے گفتگو کرنا آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے کہ جب بھی بولیں ایسا بولیں کہ اگلے کا دل خوش ہو جائے۔ اللہ کرے ایسا ہمیں مسکرانا آ جائے، جب بھی کسی کی طرف دیکھیں تو ہمارے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے اگلے کی پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں، یہ بہت ضروری ہے ایک امتی کے لیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بڑے پیارے صحابی، بڑے عاشق رسول، آپ مسکراتے رہتے تھے۔ ایک دن آپ کی والدہ نے، آپ کی امی جان نے ان کو فرمایا، بیٹا جب بھی دیکھو مسکراتے ہو، کوئی ایسا موقع نہیں میں تجھے دیکھوں مسکراؤ نہ، مسکراتے ہی رہتے ہو۔ آپ نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کرے ہمیں یاد رہے، عمل بھی کرنا نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، میری پیاری ماں، میں نے ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جب بھی میں دیکھتا ہوں میرے نبی مجھے دیکھ کے مسکراتے ہیں، جب بھی میں دیکھتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کی ادا کو ادا کرنے کے لیے میں جب بھی کسی کو دیکھتا ہوں تو مسکرا کے دیکھتا ہوں۔ اب ایک کلمہ پڑھنے والے، اس کا تو حق بنتا ہے نا اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارے، ہے نا؟ کیوں؟
اللہ پاک تک شارٹ کٹ پہنچنے کا طریقہ کتابیں بھری پڑی ہیں، مفتیان کرام کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ فرمایا اللہ پاک تک شارٹ پہنچنے کا طریقہ، اللہ والا بننے کا طریقہ، نیک بننے کا طریقہ، اللہ پاک نے جو دنیا میں بھیجا ہے۔ دیکھیں اللہ تک پہنچنے کے ہزاروں رستے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے ہزاروں رستے ہیں، اور سارے لوگ بیان بھی نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ اللہ ہی جانتا کتنے ہیں۔ کھانا کھلانا بھی اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا بھی اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے، وظائف کرنا، درود پڑھنا، بے شمار اعمال ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن سب سے شارٹ، سب سے اچھا کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ سب سے شارٹ، سب سے اچھا اللہ تک پہنچنے کا طریقہ سنت رسول ہے۔ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ اللہ کرے ہم دہرا کے یہ دل میں قرار پکڑ جائے بات، اور اللہ کرے ہمیشہ یاد رہے۔ اگر ہمیں پتہ چل گیا نا کہ نیک بننے کا، اللہ والا بننے کا، اللہ کا دوست بننے کا سب سے اچھا طریقہ سنت رسول ہے، تو پھر انشاءاللہ سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر سونے لگیں گے تو سنت یاد آئے گی، پانی پینے لگیں گے تو سنت یاد آئے گی، اگر کسی کو دیکھیں گے مسکراہٹ یاد آئے گی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا، اگر چلیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چلنے والی سنت یاد آئے گی، اگر کسی کے ساتھ ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کے ساتھ ہوتے تھے نا تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ سنت یاد آئے گی۔ اگر سفر میں جا رہے ہیں کہیں دور، وہ سنتیں یاد آئیں گی۔ پھر آپ ایسے بن جائیں گے کہ آپ کو ہر کام میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آئے گی۔ آپ کہیں گے میرے آقا اس طرح کھاتے تھے، میں بھی ایسے ہی کھاؤں، میرے آقا اس طرح سوتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایسے ہی سوؤں، اس طرح گفتگو فرماتے تھے میں ایسے گفتگو کروں، اس طرح مسکراتے تھے میں ایسے ہی مسکراتا رہوں۔ اللہ کرے ہماری ایسی عادت بن جائے۔ کہنے والے نے بڑا زبردست کہا ہے، کہتے فنا اتنا تو ہو جاؤں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یا رسول اللہ کاش آپ کی طرح مسکرانے آ جائے، آپ کی طرح چلنا آ جائے، آپ کی طرح سونا آ جائے، آپ کی طرح لوگوں سے ہمدردی کرنا آ جائے، لوگوں کے کام آنا آ جائے، تو پھر میری ہر ادا آپ کی ادا بن جائے، تو پھر ایسا کرم ہو جائے کہ جو مجھے دیکھ لے اس کو آپ کا دیدار ہو جائے، ایسا کرم ہو جائے۔ کہ ایسا بننا چاہیے نا، بننا چاہیے، ہر مسلمان کو بننا چاہیے۔ نہیں بنیں گے مرنا تو پھر بھی ہے، لیکن موت اس کی اچھی ہے جو دنیا میں اللہ کا دوست ہو کے مرے، نیک بن کے مرے، موت اسی کی ہے نا۔ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، یہ زندگی کا مفہوم سمجھ لیں، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کی چاہت میں موت جس کو آئی ہے، مجھ کو پیر و مرشد نے بات یہ سکھائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ اگر اغیار کے طریقے پہ چلو گے نا، یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلو گے، نفس و شیطان کے طریقے سے چلو گے، پھر کیا ہوگا نا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، آج مرے گا کوئی کل مرے گا، کل بھی مرے تھے، آج بھی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، کل بھی دنیا سے جائیں گے۔ لیکن جو سنت رسول کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کا جانا کچھ اور ہے، لیکن بے عملی کی زندگی گزارنے والے کا جانا کچھ اور ہے۔ اللہ کرم نصیب فرمائے ایسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والی زندگی گزارنے والے بنے۔ اس کے لیے آپ کو پہلے تو سنتوں کا عمل ہونا چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے، علم پہلی سٹیج ہے، بعد میں عمل کی باری آتی ہے۔ عمل کے بعد بھی مکمل نہیں ہو جاتا، بعد میں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، استقامت کے بعد اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، اخلاص کے بعد قبولیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 4-5 درجے ہیں، طے کرنے کے بعد کہیں جا کے بات بنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ادھر عمل کریں ادھر قبول ہو جائے، یہ نہیں پتا کہ عمل میں اچھی نیت بھی تھی کہ نہیں، عمل اچھا بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ بس افسوس یہ ہے پیسے کمانے آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لڑنا آتا ہے اپنی ذات کے لیے، لیکن نہیں آتا تو سنت پہ چلنا نہیں آتا، نہیں آتا تو نماز کے احکام نہیں آتے۔ نماز کے احکام کہہ لیں تو لوگوں کو بعض اوقات برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ابھی میں شروع کروں گا، میں کہوں گا کتنے نماز کے فرائض ہیں،
اگر سب سے پوچھنا شروع کر دیا جائے شاید کئی ناراض ہو جائیں گے، ایسا بھی ہو جائے گا کئی چلے جائیں گے کہ یہ تو جناب کام خراب ہو گیا۔ نماز کے واجبات کتنے ہیں خود ہی سوچ لیں، کیا علم ہے؟ مفسدات ہوتے ہیں نماز کی، نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ اب علم نہیں ہے تو پتہ کیسے چلے گا نماز فاسد ہو گئی؟ نماز کے مکروہات ہیں جن سے نماز تو بندہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے، مکروہ ہو گئی، ناپسند ہو گئی۔ اب نماز ہے، نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، بہت بڑا علم ہے اس کا۔ 18 سے 20 ہزار مسائل نماز کے ہیں۔ کتنے؟ 18 سے 20 ہزار نماز کے مسائل ہیں، ان میں سے شاید آج نمازی کو 18 سے 20 بھی نہیں آتے۔ بتائیں 18 سے 20 بھی جس کو نہیں آتی اور 18 سے 20 ہزار مسائل ہیں تو کیا اس کی نماز نماز ہے؟ رسم نماز کہہ سکتے ہیں، نماز کی رسم تو ادا کر رہا ہے، چلو اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ صحیح عقیدے والے امام کے پیچھے اگر پڑھی تو شرعی طریقے سے نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کی نماز کو کامل نماز نہیں کہا جائے۔ نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے۔ ایسے ہی ہے نا، نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیاں بھی معاشرے میں عام ہیں، بلکہ معاذ اللہ بعض اوقات نمازی بے نمازیوں سے بھی زیادہ بری حرکتیں کرتا ہے۔ ہوتا ہے نا افسوس، بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس کی حرکتیں دیکھ کے نماز سے اور دور ہو جاتے، یار ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن اتنا برا عمل تو نہیں کرتے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور کام دیکھو اس کے، نمازی ہو کے جھوٹ بولتا ہے، نمازی ہو کے کم تولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے نمازی ہو کے، اب نمازی ہو کے بعض کا رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے، نمازی ہو کے اپنی گھر والی کو مارتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، اور ایسے مارتا ہے کہ معاذ اللہ جس طرح کوئی ظالم شخص یا کسائی نہیں مارتا۔ ایسے نمازی کو بتائیں کہ معاشرہ کیا سمجھے گا؟ کیا اس کی نماز متاثر کرے گی کسی کو؟ اس کی نماز سے تو ڈر ہی لگے گا کہ نمازی ایسا اگر ہوتا ہے تو ایسا تو نماز نہیں چاہیے، ایسے نمازی چاہیے نہیں، ایسا نمازی تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بتائیں آئے گا کوئی نماز کی طرف؟ نہیں آئے گا نا، اس کی نماز کی طرف کوئی نماز کی طرف نہیں آئے گا، کیوں کہ اس کے برے عمل کی وجہ سے، بری حرکت کی وجہ سے لوگ نماز سے دور ہو رہے، لوگ دین سے دور ہو رہے۔ کیوں؟ یہ نماز تو پڑھتا ہے، نماز کی روح کا اس کو پتہ ہی نہیں۔ ایک شعر میرا خیال میں آپ کو سنا دیتا ہوں، شعر بڑا سخت ہے لیکن برداشت کرنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ ہمارے بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا، کیا ہی آپ کی شان تھی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دل و نماز تو پڑھدا نہیں، جئی نیتی جئی نہ نیتی۔ دل و نماز نہیں تو پڑھ رہا، تیری نماز نیتی بھی اس طرح دیا، نہ نیتی بھی اس طرح دیا۔ فرمایا دل و نماز تو پڑھدا نہیں، جئی نیتی جئی نہ نیتی، گٹے گوڈے مل مل تو نہ تیرے اندروں گئی نہ پلیتی۔ وضو میں دھوتے ہیں نا، کس طرح دھوتے ہیں؟ مل مل کے، گٹے بھی گوڈے بھی سب کچھ تو ہو گیا، گٹے گوڈے مل مل تو نہ اندر دی پلیتی ختم نہیں ہو رہی۔ فرمایا دنیا دے دکھلاوے لئی پج پج وڑنا ہی مسیتی، بلے شاہ چل اوتھے پڑھیے جنہ کدے قضا نہیں کیتی۔ نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کا پیغام کیا ہے؟ نماز کا سبق کیا ہے؟ کیا یہ کبھی سمجھا ہے؟ نماز کیا درس دے رہی ہے؟ وہاں نماز میں اللہ کی ثنا کرتے ہیں ہم، کیا نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا نماز کے بعد بھی تعریفیں ہوتی ہیں اللہ کی؟ نماز کے اندر تو سورہ فاتحہ میں بندہ مناجات کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے۔ تو بتائیں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے، پھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ نماز کے اندر ہی بندہ دنیا کے خیالوں میں گم ہوتا ہے، پڑھ تو نماز رہا ہے، ایسے ہے نا، فزیکل کہہ رہے ہیں کہ کچھ کر رہا ہے، مینٹلی طور پہ اور کچھ کر رہا ہے، فزیکل اور ظاہر اور باطن اور، کہہ سکتے ہیں نا، اوپر سے کچھ اور کر رہا ہے، دل سے کچھ اور کر رہا ہے۔ اب بتائیں نماز اس کو کہتے ہیں، کھڑا تو اللہ کی بارگاہ میں ہے، باتیں اللہ سے کر رہا ہے، دل میں کچھ اور سوچ رہا ہے، دل دنیا کی طرف اور زبان اللہ کی طرف۔ بتائیں ایسی نماز کیا ہمیں برائیوں سے روکے گی؟ نماز کا ایک حکم تو یہ ہے کہ برائیوں سے روکتی ہے، نمازی کو کہتی ہے کہ یہ غلط ہے نہ کر، ٹھیک ہے، آگے نہیں باز آتا تو پھر اس کی شامت ہوتی ہے، پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز جو صحیح طریقے سے سیکھ کے، ٹھیک ہے، نماز کے شرائط کے مطابق، واجبات کے مطابق، فرائض کے مطابق، مکروہات کے علم کے مطابق جو نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز اس کو ایک نہ ایک دن نیک بنا دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟
नेक बना देती है। तो बताएं, अगर नमाज के शराइत सीखनी नहीं है, फ़राइज़ सीखने नहीं है, टाइम ही नहीं हमारे पास, ठीक है, अगर आपने मकरूहात का इल्म ही नहीं सीखना, नमाज के जितने मसाइल हैं, खुशू खुजू क्या होता है, बहुत सारे होंगे जो पता ही नहीं। नमाज में खुशू खुजू होना ये मुस्तहब है, इसके साथ पढ़ी जाने वाली नमाज अल्लाह को बड़ी महबूब है। कहते हैं कि बंदा खुशू और खुजू के साथ 2 रकत सिर्फ पढ़ ले। कितनी? 2 रकत। यह हदीस पाक का मफहूम सुना रहा हूँ। जो 2 रकात खुशू और खुजू के साथ पढ़ लेता है, अल्लाह ताला की रहमत इतनी जोश में आती है, इतनी जोश में आती है कि उस बंदे के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। 2 रकत पढ़ने से सारे गुनाह माफ हो गए। इधर हम 10-10 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं, पता नहीं सारी सारी जिंदगी नमाजें पढ़ने में चली गई है, लेकिन उसके बावजूद नमाज का जो असर है हमारे आज़ा से नजर नहीं आता। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, इसके लिए नमाज का सीखना, जिस तरह पढ़ना फर्ज है, सीखना भी फर्ज है। नहीं सीखी कोई मसला नहीं, परेशानी किस बात की, इमाम साहब हैं, इनसे सीख ले। आपका क्या जाएगा, फ्री सिखाएंगे, पैसे भी नहीं जाएंगे, वक्त दिया थोड़ा सा, अगर वक्त देंगे अल्लाह आपकी बरकत, वक्त में बरकत देगा। नमाज नहीं सही तो इंशाल्लाह सही हो जाएगी, सीखेंगे तो सीखने से सही होगी। अब रमज़ान देखें, अब इतने नमाजी हैं, असल में पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। जब रमज़ान चला जाता है तो बस जो वाकई अल्लाह से मोहब्बत करता है उसका तो फिर दिल ऐसे होता है कि वो वही समझ सकता है। नमाज के बाद नमाज क्या छुट्टी हो जाती है? नमाज आपने रमज़ान में पढ़नी है, रमज़ान में फ़र्ज़ है। अल्लाह मुसलमानों को अक़ल सलीम अता फरमाए। नियत कर लीजिए इंशाल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज क़ज़ा नहीं होगी, आज के बाद इंशाल्लाह कोई रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ने चाहा तो अपनी ज़कात पूरी अदा करेंगे, अपना फितराना खासकर जितने भी मुसलमान हैं ना, इन पर फितराना देना वाजिब है। और हदीस पाक में तरगीब दिलाई गई है कि जो रमज़ान के रोज़ों में कमी कुताही रह जाती है ना, कोई गलतियाँ कुताहियाँ सुस्तियाँ हो जाती हैं, फितरा अदा करने की बरकत से अल्लाह इतना खुश होता है कि उसकी रमज़ान की कमियाँ कुताहियाँ माफ़ फरमा देता है। 320 रुपये एक फ़र्द का है। बाद लोग कहते हैं जो रोज़े रखते हैं उसका देना है, जो बच्चे हैं रोज़े नहीं रखते उनका भी नहीं देना, और जो घर में मजदूरी करते हैं उनका भी नहीं देना। याद रखिएगा, मुसलमान पर फितरा वाजिब है, बच्चों का भी, औरतों का भी, बूढ़ों का भी, जवानों का भी, सबका फितरा देना, फितराना वाजिब है। ज़कात जिसकी है उसका भी फ़र्ज़ है, ज़कात निकाले। इसमें सबसे ज़्यादा हक जो है ना, जो अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, रिश्तेदार का। अगर आपका करीबी रिश्तेदार हकदार है, चाहे आपसे नाराज़ है, आपने उसको नहीं दी ज़कात तो आपकी ज़कात सही नहीं है देनी। पहले रिश्तेदार को दें, बच जाए तो फिर किसी और को भी दे सकते हैं, मोहल्लेदार को दे सकते हैं, दोस्त अहबाब को दे सकते हैं। देनी उनको चाहिए जो हकदार हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात हम रिश्तेदार उसको देते हैं जिसके ऊपर खुद फ़र्ज होती है ज़कात देना। बस कहते हैं हम जी उनके हालात बड़े ख़राब हैं। ख़राब किस लिए हैं कि पहले करोड़ों का कारोबार था, अब लाखों का है। तो यार ज़कात अब भी उस पर फ़र्ज़ है। कारोबार ख़राब हुआ है लेकिन निसाब ख़राब है नहीं हुआ, अब भी निसाब है। वो आपने ज़कात देनी है तो अल्लाह के लिए अपनी ज़कात ज़ाया होने से बचाओ। अपनी जिस तरह नमाज ज़ाया होने से बचाने का हुक्म है, ज़कात का भी यही हुक्म है। आपने अपना फितराना भी ज़ाया होने से बचाना है। बाज़ लोग एक ही तरफ सारी दौड़ लगा देते हैं, एक ही घर हकदार है, सारा गाँव उसको दे देता है। बाज़ का तो वो लेने वाला खुद साहिब निसाब हो जाता है।